ہے، پھر وہ چاہتا کیوں ہے، وہ کیوں لوٹ کے بار بار پاکستان آتا ہے؟ وہ 3 چیزیں چاہتا ہے۔ ایک تو اس کا بچپن یہاں پہ ہوتا ہے، وہ اس کو ٹٹولنے، وہ اس کو تلاش کرنے واپس یہاں آتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے سارے خواب یہاں دیکھے ہوتے ہیں، میں بڑا ہوں گا تو میں یہ کروں گا، میں فلاں کے لیے یہ آسانی پیدا کروں گا، میں فلاں چیز یہاں پر کروں گا۔ تو اس نے وہ تمام خواب جو جن جگہوں پر، جس اسکول میں، جن گلیوں میں دیکھے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر آ کے جب ٹٹولتا ہے تو اسے اس کی گداز جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ذرا تھوڑی سی آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے پلیز سامنے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز امپورٹنٹ اس کے لیے ہے وہ ہے شناخت۔ وہ اپنی شناخت ڈھونڈنے آتا ہے یہاں۔ اس کی شناخت کسی حد تک ہو چکی ہوتی ہے، وہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہاں میں راجہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کی بیٹی بھی وہاں پڑھتی رہی ہیں، یہ جانتے ہیں کہ میں کتنی بڑی اور کتنی معتبر یونیورسٹی میں وہاں پڑھاتا تھا۔ امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی تھی۔ مجھے یا میری ذات کو پتا تھا کہ وہ کتنا معتبر جگہ ہے یا مجھے اللہ نے کہاں پہنچایا ہے، لیکن اپنی شناخت نہیں تھی، اپنی بات کی شناخت نہیں تھی۔ جب آپ صبح گھر سے نکلتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے تو آپ کی ذات کی شناخت نہیں تھی، آپ کے آئیڈیاز کی شناخت نہیں تھی، آپ کے کلچر کی شناخت نہیں تھی، آپ کی ثقافت کی شناخت نہیں تھی۔ تو کچھ ادھورا پن تھا، کچھ مسنگ تھا۔ وہ تمام چیزیں جو بچپن میں سوچی تھیں، بڑا گھر، بڑی گاڑی، بہت سارے پیسے، ٹریول۔ یہاں رانا ستار صاحب بیٹھے ہیں، وہ ٹریول میں ہی رہتے ہیں زیادہ تر۔ مینوں نہیں پتا یو کے پی ٹی آئی کدوں چلاندے نے، رہندے اتھے ہی نے۔ آپ کو سب کچھ میسر ہوتا ہے لیکن آپ کو شناخت میسر نہیں ہوتی۔ آپ پھڑے مارتے ہیں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ، گپیں پھڑے، پاکستان کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے ضلع کے بارے میں۔ آپ کے بچے آنا نہیں چاہتے یہاں کیونکہ یہاں کا سسٹم ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ایک دفعہ آتے ہیں تو انہیں وہ فیلنگ ملتی ہے جس سے وہ دوبارہ آنا نہیں چاہتے۔ آپ انہیں گھنٹوں قائل کرتے ہیں کہ پاکستان سے بڑا اچھا ملک دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی مان کے راضی نہیں۔ آپ مسجد، بہت سارے ایسے دوست، زیادہ تعداد تو نماز پڑھنے جاتے ہیں آف کورس، بہت سارے دوست پھر اس لیے بھی جاتے ہیں کہ وہاں اپنے ہم وطنوں سے ملاقات ہوتی ہے، نماز کے ساتھ ساتھ کوئی گپ لگ جاتی ہے، افطار کے دنوں میں، سحر کے دنوں میں۔ پھر ہم اپنی گیدرنگز کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کھانوں پہ وہاں سیاست کی خوب داؤ پیچ ہوتے ہیں۔ اگر 10 پی ٹی آئی والے ہوتے ہیں تو 2 نون لیگ کے بھی ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس پورے گھر دے وچ رفڑ پایا ہوتا ہے اس ڈنر دے وچ۔ یہ ایک پانی دیجیے گا مجھے پلیز، بیٹا یہ پانی ادھر دیجیے۔ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بنیادی طور پر، شکریہ جی، وہ بنیادی طور پر شناخت کا متلاشی ہوتا ہے۔ اس شناخت کے لیے وہ وہاں گھر ہونے کے باوجود یہاں گھر بناتا ہے۔ پہلے تو جب وہ گھر بنانا شروع کرتا ہے تو اس کو تارے دکھا دیے جاتے ہیں، اکثر تو پلاٹ پہ قبضہ ہو جاتا ہے، ملتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے مہنگا مل گیا ہے۔ مکان بنانا شروع کرتے ہیں تو جو کچھ اس میں ہوتا ہے وہ میرا خیال آپ میں سے بہت ساروں کو پتہ ہے۔ بنا لیتے ہیں تو پیچھے سے رشتہ دار نہیں چھوڑتے اس کو۔ گاڑی خرید کے جاتے ہیں، نئی چھوڑ کے جاتے ہیں، اگلی دفعہ وہ پرانی ہوئی ہوتی ہے آنے تک۔ تو یہ سارے مسائل میں سے اوورسیز پاکستانی گزرتا ہے، آبجیکٹو ایک ہوتا ہے شناخت۔ اسی شناخت کے لیے میں سیاسی طور پہ کہہ رہا ہوں، انسانی طور پہ کسی کو نہیں کہہ رہا، سیاسی طور پر 2 ٹکے کے لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہم ایئرپورٹ پہ ان کا بیگ ریسیو کرتے ہیں،
ان کو ریسیو کرتے ہیں، انہیں ٹیکسی میں بٹھاتے ہیں یا اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، ہوٹل میں کمرہ بک کرواتے ہیں، انہیں شاپنگ کرواتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، اپنا سارا سٹرکچر۔ معاون خصوصی شہباز گل اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔